السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ سیلاب کا جو ایک تباہی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ یہ بڑھنے کے اس کے امکانات ہیں، اور پاکستان جو ہے بالکل اٹ از آن دا فرنٹ لائن آف جو کلائمیٹ سے ڈیزاسٹر ہے، اور کلائمیٹ کے ساتھ ساتھ جو انسانی جو مین میڈ ڈیزاسٹر کلائمیٹ کا بھی ہے، لیکن جو ہم یہاں کر رہے ہیں اس کا بھی آپ کے سامنے ڈیزاسٹر ہے۔ اور ہماری کل کسی سے بات ہو رہی تھی، somebody who's an expert in these matters، وہ کہہ رہے تھے کہ جی 2010 کا جو سیلاب ہے، 2022 کا سیلاب ہے، اور جو آج کا سیلاب ہے، ان کی مختلف وجوہات تھی اور یہ مختلف نوعیت کے سیلاب تھے۔ تو کئی سیلاب تو ایسے ہیں کہ جس کو آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، یعنی کہ جو نیچرل ڈیزاسٹر جسے کہیں، اور انہوں نے کہا کئی ایسے سیلاب ہیں جو کہ ہم نے ان کو یقینی طور پہ بڑھاوا دیا اپنی پالیسی سے۔ اور آپ یہ سن رہے ہیں، آپ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہر ایک سے آپ یہی سن رہے ہیں کہ جی پالیسی ٹھیک نہیں کی، پالیسی ٹھیک نہیں کی۔ اب سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جی بڑے زور و شور سے سب بتا رہے ہیں کہ جی وہ راوی میں دیکھیں کالونی کسی نے بنائی، کسی نے وہاں کالونی بنائی، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں بری الذمہ، ہر حکومت، ہر جو ادارے ہیں جو حکومت میں آج ہیں، کل تھے، کل نہیں، ایوری باڈی ہیز contributed to this۔ اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ جی یہ جو حکومت تھی اس نے زیادہ خیال کیا تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جب ہاؤسنگ سکیمز بنی ہیں، چاہے دریاؤں کی اس میں بنی ہیں، in the bed of the river یا by the river یا by major streams، کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک انفورسمنٹ ہوئی ہو۔ اور انفورسمنٹ جب نہیں ہوگی تو یہی ہوگا کہ آپ کانکریٹ جنگلز بنائے چلے جائیں اور تباہی کی طرف لے جاتے رہیں ملک کو۔ تو یہ بڑا ایک سوچ بچار کا موقع ہے، اور سنا یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید پرائم منسٹر نے بلایا ہے بہت مختلف صوبوں سے لوگوں کو اور دعوت دی ہے، کوئی تاریخ نہیں ہمارے سامنے آئی، اور نے کہا کہ یہ بائی دا ریور سائڈ وہاں اس طرح کے کچھ کریٹ کریں حالات کہ کنسٹرکشن نہ ہو سکے۔ اب اللہ کرے یہ کر لیں، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں پر فوکس رکھے۔ بات یہ جب طوفان آتا ہے تو بات ہم اسی طرح کرتے ہیں، جب طوفان چلے جاتا ہے اور طوفانوں کی طرف ہم اپنی نظر دوڑاتے ہیں، اور یہ جو چیز ہے یہ کس نے ہاؤسنگ سکیم بنانی ہے، کس نے اپروو کرانی ہے، کون بادشاہ ہے، کون کیا ہے، کوئی سب چلتا ہے اس ملک میں۔ رول آف لا کہاں آپ انفورس کریں، اور آپ کو کتنی مرتبہ ہم نے بتایا کہ نیو جرسی میں آپ کو بتاتی ہوں، پرنسٹن میں ایک گھر کا اندر بیڈ روم کا دروازہ بدلنا تھا، اس کی اجازت کے لیے ہم نے دیکھا کہ ہمارے عزیز جا رہے تھے جی ٹاؤن جو تھا آفس ادھر لینے کے لیے بھائی اور بتانے کے لیے، لیکن یہاں تو پورے آپ بنا دیتے ہیں کالونیز، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ پھر جب لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتی ہے، محبتیں ختم ہوتی ہیں، پھر سب پر مصیبت آتی ہے۔ خدا را اس طرح چلائیں ملک کو کہ پتہ چلے کہ ہر حال میں جو قانون ہے اس کا نفاذ کرنا ضروری ہے۔ جب یہ کریں گے تو پھر حالات بہتر ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ 29 یعنی آج سے لے کے 2 ستمبر تک گلگت بلتستان میں بھی، پنجاب میں بھی اور علاقوں میں بھی کہا جا رہا ہے پانی آئے گا اور سیلاب کی صورتحال بگڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی بتایا گیا کہ جموں کی طرف سے پانی چھوڑا گیا ہے اور دریائے جہلم میں بھی پانی آ رہا ہے۔ کل تک ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پونچھ دریا سے پانی اس طرف نہیں آیا اور جہلم اس وقت سوکھا پڑا ہے، لیکن اس وقت جو ہمیں خبر مل رہی ہے وہ یہ ہے۔ اب ہمارے ساتھ اس وقت 2 ایکسپرٹس ہیں ناظرین، ایک تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر زینب نعیم انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہیں، اور دوسرے جماعت علی شاہ صاحب ہیں، فارمر کمشنر ہیں انڈس واٹر کے، اور بہت شکریہ جماعت علی شاہ صاحب۔ اس میں انڈس واٹر کے حوالے سے یہ بتاتے چلیں کہ ہندوستان کا جو اپنا ایک وتیرہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہم ابینس میں ڈالا ہے، اسی کی ڈھٹائی میں انہوں نے ہائی کمیشن کے تھرو میسیجز بھیجے، 2-3 پچھلے اتوار سے بھیجنے شروع کیے کہ پانی کا ریلا آپ کی طرف آئے گا اور آپ اس کا دیکھیں، تیاری کر لیں۔ ظاہر تیاری تو نہیں ہوتی ایسے معاملات میں، اور یعنی کہ یہ دس از اے ڈیبیٹیبل کویسچن۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے پہلے نہیں بتایا، دیر سے بتایا ہے، جس کی وجہ سے گڑبڑ زیادہ ہوئی ہے، لیکن جو سب سے بڑا گناہ ہے انڈیا کا، اور بالکل یہ بڑا کلیئر ہے کہ انڈیا نے انٹرنیشنل لا وائلیٹ کر کے انڈس واٹر ٹریٹی سے انحراف کیا ہے، اور دنیا اس کو کچھ نہیں کہہ رہی اس وقت، اس پر پاکستان کا فوکس رہنا چاہیے۔ بہرحال ابھی فلڈ کے معاملات پہ آتے ہیں۔ جماعت علی شاہ صاحب، ذرا
آپ سے ذرا شروع کر لیں کہ یہ جو خبر آ رہی ہے کہ جی جیلم دریا میں بھی پانی چھوڑا گیا وہاں سے، پونچھ دریا کے تھرو آ رہا ہے پانی، اور دوسرا کہ انڈیا جو ہے اس کے معاملات ایسے رہے ہیں جس کے نتیجے میں زیادہ تباہی آئی ہے. حالانکہ دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارے پاس اتنے انسٹرومنٹس ہیں ہمارے ویدر فور کاسٹنگ وغیرہ میں کہ جب ایک موقع کے بعد پاکستان انسٹرومنٹس کین آلسو سی اینڈ پروجیکٹ. تو ذرا بتائیے گا اس پہ. بہت شکریہ جی محترمہ. ابھی دیکھیں جی، سب کے زبان پر ایک ہی بات ہے کہ انڈیا نے یہ انفارمیشن جو ہے یہ ٹائملی نہیں دی. اب سندھ طاس معاہدہ کے تحت آرٹیکل 48 میں یہ درج ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری ریلیزز یعنی غیر معمولی بہاؤ جب بھی ہوں گے تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے گا ایک دوسرے ملک سے یہ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا. اب ظاہر ہے دریا تو انڈیا کی طرف سے پاکستان میں آتے ہیں، تو انہوں نے یہ انفارمیشن جو ہے یہ دینی تھی. اور جب سندھ طاس معاہدہ یہ سائن ہوا 1960 میں، تو اس کے فوراً بعد اس وقت عموماً فلڈ آتا تھا اس میں جیلم میں اور چناب اور راوی میں. تو میکانزم اس وقت یہ بنا کہ ٹیلیکس کے ذریعے یہ انفارمیشن جو ہے دونوں کمشنروں کے درمیان شیئر ہوتی تھی. لیکن 1973 کے فلڈ کے بعد جب ہم نے کہا کہ یہ ٹیلیکس تو آتی ہے بعد میں، پانی پہلے آ جاتا ہے، تو پھر ریڈیو جموں براڈ کاسٹ کرتا تھا ڈیٹا دن میں 4 مرتبہ یعنی 24 گھنٹوں میں، جس میں چناب کا بھی ہوتا تھا، جیلم کا بھی ہوتا تھا اور راوی کا. لیکن 1988 کے سپر فلڈ کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 1989 میں ایک بڑی الیبوریٹ ارینجمنٹس انڈیا کے ساتھ طے کی گئی تھی کمشنر لیول تک، جس میں انڈیا کو کہا گیا کہ آپ یہ تو سسٹم جاری رکھیں جو ریڈیو جموں براڈ کاسٹ والا ہے، جس کا کہ ہم تقریباً 10,000 روپیہ بھی ان کو سیزن کے حساب سے دیتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ٹیلی فون پہ جو ہے یہ اطلاع دیں. اور صرف یہ نہیں کہ راوی اور چناب اور جیلم کا آپ نے دینا ہے، بلکہ آپ جو ایسٹرن ریورز ہیں، جو ستلج ہے اور ستلج کے اوپر جو ڈیمز بنے ہیں اور نیچے جو ہیڈ ورکس ہیں 2-3 پاکستان میں پانی داخل ہونے سے پہلے، ان کا بھی انفارمیشن ہمیں ڈیورنگ فلڈ آپ دیا کریں. اور جیسے جیسے فلڈ بڑھتا ہے تو جو ڈیٹا کا ٹائم ہے یہ کم ہوتا جائے گا، یعنی کہ اگر 6 آورلی ہے تو یہ آورلی ہو جائے گا. تو یہ میکانزم جو ہے تقریباً 2012-13 تک جاری رہا. لیکن اس کے بعد چونکہ ہمارے پولیٹیکل حالات انڈیا کے ساتھ کوئی اچھے نہیں رہے شروع سے ہی، تو یہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو گیا اور انڈیا ریورٹڈ بیک ٹو 1960 والا کہ ہم تو صرف جب ایکسٹرا آرڈینری ریلیزز ہوں گے وہ انفارمیشن دیں گے اور وہ انفارمیشن دیتے ہیں. اب آپ نے جو فرمایا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اچھا ہمارے پاس نہیں، ایک سیکنڈ معذرت کے ساتھ، آپ نے شاہ صاحب بہت اہم باتیں 2-3 کی، مجھے اجازت دیں میں ذرا اس پر سوال کر لوں، پھر واپس آتے ہیں اس پہ. آپ نے فرمایا کہ 1960 پہ ریورٹ کر گیا. 1960 پہ تو آپ فرما رہے تھے کہ وہ ٹیلیکس وغیرہ دیتے تھے، ظاہر ہے ٹیلیکس تو نہیں دے رہے. آپ نے بتایا کہ انہوں نے جو انفارمیشن اب دی وہ ڈیلے سے دی. تو یہ ذرا ناظرین کو سمجھا دیں کہ یعنی انڈیا کس پوائنٹ پہ انفارمیشن دیتا جو اس نے پچھلے اتوار کو دیے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ناظرین سمجھیں. جی بہت شکریہ جی. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سندھ طاس معاہدہ کی جو شک ہے وہ صرف وہ کسی کوانٹم کی بات نہیں کرتی کہ کتنا فلڈ آئے گا کس جگہ اور کیا ہوگا. یہ لکھا ہے کہ دریاؤں میں جب غیر معمولی بہاؤ ہوگا تو انڈیا پاکستان کو جتنا جلد ممکن ہو سکے گا وہ انفارمیشن دے گا. تو اس کے تحت جو ہے یہ انفارمیشن جو ہے انہوں نے، اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو پھر ٹی ٹی کی جو ہے وہ شک پر چلا گیا. لیکن ہم نے جو ارینجمنٹس کی ہوئی تھی، ہم نے کہا جی ہمیں انفارمیشن چاہیے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے ساتھ لنک کر کے. ٹی ٹی کے پروویژن بھی ہے اور ہمارا لیول آف کمفرٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ایڈوانس انفارمیشن ہمارے پاس ہو تاکہ ہم ریسکیو اور ریلیف اور ایڈوانس پلاننگ کچھ کر لیں. تو شاہ صاحب بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں ناظرین پوری طریقے سے سمجھیں، کیونکہ یہ نہ لگے کہ جی یہ ادھر اینٹی وینٹی پروپیگنڈا، بیکاز بڑا یہ سنگین معاملہ ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ
آپ جو اس میں انڈس واٹر ٹریٹی میں یہ تھا کہ غیر معمولی حالات ہوں تو آپ بتائیں، تو پھر میں یہی ریپیٹ کرتی ہوں، تو کس پوائنٹ پہ ان کو بتانا چاہیے تھا جو انہوں نے اتوار کو بتایا؟ دیکھیں جی، اب دیکھیں جو فلڈ لائک سچویشن ہے، جی یہ ساری دنیا کو معلوم ہے جی کہ یہ فلڈ ایسا ایسا جو ہے یہ چڑھتا ہے، جی یہ پانی اس کا اوپر جاتا ہے۔ تو ٹھیک جب یہ معلوم ہو کہ غیر معمولی یہ ہو گیا کہ پانی بڑھنا شروع ہو گیا، جی ایک تو پانی سٹیڈی ہے، ٹھیک ٹھیک جب دریاؤں میں پانی بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اچھا پانی مزید بڑھے گا، بارشیں پیچھے جاری ہیں۔ جی تو یہ تو انجینئرنگ والوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب جو ہے پانی یہ بڑھے اچھا کہ گا، پانی بڑھ جائے گا، بالکل آپ نے دیکھے بڑھ بڑا، جائے گا۔ جی بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر زینب۔ آپ ذرا، میں اگر ڈاکٹر زینب کے پاس آتی ہوں پھر آپ ہی کے پاس آؤں گی شاہ صاحب۔ ڈاکٹر زینب آپ ذرا بتائیے گا، جو آپ اس وقت سچویشن دیکھ رہی ہیں، یہ جو معاملہ ہے کہ 2010 2022 اور اب کا مختلف فلڈز ہیں، ایز این انوائرمنٹل اسپیشلسٹ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جی 2010-11 کا سیلاب جو تھا وہ زیادہ دریائی سیلاب تھا۔ اگین بارشیں ہوتی ہیں دونوں طرف، تو انڈیا نے پانی چھوڑنا ہوتا ہے اور وہ چھوڑنے والا ہوتا ہے اور ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، تو وہ دریائی سیلاب تھے۔ اس کے علاوہ 2022 میں یہ ٹرینڈ تھوڑا چینج ہوا کہ بارشیں بہت زیادہ شدید ہوئی، اس کی وجہ سے اربن فلڈنگ بہت زیادہ ہوئی اور فلیش فلڈ، تو وہاں پہ دریائی سیلاب تو نہیں تھا لیکن یہ تھا۔ اور ابھی جو 2025 کا ہم دیکھ رہے ہیں تو نہ صرف اربن فلڈ ہے، نہ فلیش فلڈ ہے، بلکہ ساتھ میں کلاؤڈ برسٹ بھی ہے، ساتھ میں ہمارا دریائی سیلاب بھی ہے، اور یہ فلڈ سونامی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہر قسم کا سیلاب ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پہاڑوں سے آنے والا ریلا ہے، ہل ٹورنٹ سے، جتنا آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ سارے سیلاب ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کلائمیٹ بریک ڈاؤن ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں، تو ہم نے اس طرح کی سچویشن پہلے کسی سال کسی فلڈنگ میں فیس نہیں کی۔ تو یہ گلیشیائی جھیلیں بھی پگھل رہی ہیں اتنی زیادہ، پہلے ایک آدھ کوئی واقعہ ہو جاتا تھا، اب تو مسلسل ہو رہا ہے۔ پھر مونسون کا اسپیل جون کے مڈ سے بھی مطلب وہ سٹارٹ ہوا ہے اور وہ ابھی تک 15 ستمبر تک وہ کنٹینیو رہنے والا ہے۔ اتنا پرولونگ اسپیل ہمارے ملک میں اس طرح سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ سو دس از کلائمیٹ چینج، اور جو ڈیزاسٹر آن گراؤنڈ بڑھ رہا ہے وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہماری پریپیئرڈنس نہیں تھی اور ہماری مس گورننس اور مس پلاننگ کی وجہ سے، جو کہ آپ بتا چکی ہیں، اس کی وجہ سے آن گراؤنڈ ڈیزاسٹر بڑھ رہے ہیں۔ اور تیسرا فیکٹر انڈیا فیکٹر ہوتا ہے ہر دفعہ کی طرح، تو لیکن وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ ہم ہر دفعہ فیس کرتے ہیں۔ یہ آپ نے لفظ استعمال کیا کلائمیٹ بریک ڈاؤن، یعنی کہ کوئی اس کی ایکسپلینیشن ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ اس لفظ کا مطلب ہے کہ یعنی جب ایک جو پروسیس ہے وہ اپنے اس تھریشولڈ پہ پہنچ جائے جو وہاں سے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ اور یہ اٹس این ایمرجنسی سچویشن، لیکن ہم اس ایمرجنسی کو صرف رین ایمرجنسی تک رکھتے ہیں، ہم کلائمیٹ ایمرجنسی ابھی تک نہیں لگا پائے، جو کہ ہمارے اینڈ پہ بہت بڑا فیلئر ہے۔ یہ پوری دنیا میں بریک ڈاؤن چل رہا ہے، پاکستان سب سے زیادہ مینیفیسٹیشن دیکھ رہا ہے اس کی، تو یہ اس لیے میں بریک ڈاؤن کا لفظ استعمال کری ہوں۔ ہر قسم کی آفت جو کلائمیٹ چینج سے ہو سکتی ہے وہ اس وقت ہمارا ملک فیس کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ ابھی بھی ہم نے اگر اس کو صرف رین ایمرجنسی تک ہی رکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری سائنس اور پالیسی ہمیشہ ڈسکنیکٹڈ ہی رہنے والی ہے اور ڈیولپمنٹ میں ہم کلائمیٹ کو پرائیورٹائز نہیں کر پائیں گے۔ آپ ذرا بتائیے گا کہ اگر اس کو اس وقت حکومت کہہ دے دس از کلائمیٹ ایمرجنسی، تو مجھے بتائیں کہ مٹیریلی سبسٹانٹیولی کیا فرق پڑے، کہاں؟ دیکھیں، آپ نے رین ایمرجنسی لگائی جہاں کلاؤڈ برسٹ ہو گئے، بارشیں ہو رہی ہیں، ساؤتھ سے ٹورسٹ آپ کے پھر بھی نارتھ میں جا رہے ہیں کیونکہ وہ سیریس نہیں لے رہے۔ پھر ایک دم بارش شروع ہو جاتی ہے تو وہاں ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ظاہر ہے کسی کا بورڈ کا ایگزام ہے، کسی نے کہیں جانا ہے، کوئی آپ کی پلاننگ نہیں ہوتی، چھٹی اناؤنس نہیں ہوتی ہے، وہ گاڑی میں باپ بیٹی جا رہے ہوتے ہیں، وہ ڈوب جاتے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی پلاننگ کی نہیں، ٹھیک ہے۔ جب کلائمیٹ ایمرجنسی کا نفاذ ہوتا ہے تو یہ پورے ملک میں ایمرجنسی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نارتھ میں بارشیں ہو رہی ہیں اور ساؤتھ والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ٹریجڈی چل رہی ہے۔ تو دس از لائک ہولسٹک اپروچ، اور اس میں پورا ملک ایکٹیو ہوتا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ ایمرجنسی کی سچویشن میں ہوتا ہے اور ان سب پہ ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ سیلابی ریلا صرف آپ کے نارتھ تک نہیں رکنا ہوتا، آپ کے ساؤتھ تک ابھی سندھ میں سیلاب شروع ہو جائے گا۔ تو ہم لوگوں نے اگر پہلے سے پریپیئرنس کی ہو، پہلے سے، نہ کہ اس وقت جس وقت ہمیں پتہ لگے او ہو پانی چھوٹ گیا اب ایویکویشن کر لیں گھنٹوں پہلے، دیٹ از ناٹ دا سچویشن جو ہمیں ایمرجنسی میں کرنا چاہیے۔ یہ پریپیئرنس ہے جس میں ہم
ہم پہلے ہی اپنا بجٹ جو ہے سلیش کر چکے ہیں, جو ہم بتا رہے ہیں کہ وی آر ناٹ ریڈی ٹو انویسٹ ان پریپیئرنیس. تو جب تک آپ کی پریپیئرنیس اچھی نہیں ہوتی تب تک آپ کی ریزیلینس بلڈنگ نہیں ہو سکتی. کیجولٹیز نہ ہونا کوئی بہت اللہ کا شکر ہے نہیں ہوئی, لیکن صرف کیجولٹیز نہ ہونے کو اگر آپ ڈیزاسٹر. سکسیس کہتے ہیں تو آئی ایم سوری, آپ کا جی ڈی پی جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے, آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے, آپ کا ملک میں کدھر جا رہا ہے, آپ کا پیسہ سارا ریہیبلیٹیشن پہ لگے گا تو باقی ترقی کدھر جائے گی. سو وی نیڈ ٹو تھنک ہولسٹیکلی, ناٹ جسٹ ون ایسپیکٹ. جی یہ بڑی اہم بات آپ نے کی, اور ہم بعد آئیں گے ناظرین. جماعت علی شاہ صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ اور ڈاکٹر صاحبہ بھی ہوں گی, اور ہم بات یہی کریں گے کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ایمرجنسی کی, جی کلائمیٹ ایمرجنسی, تو ہمیں تو جو دکھائی دے رہا ہے, جو لگتا ہے وہ تو یہ کہ ہر ڈپارٹمنٹ متحرک ہے اور پورے ملک میں ہی ایک کرائسس کی سچویشن ہے, بٹ اصل میں یہ کیا کس طرف ان کا اشارہ ہے کہ کیا اور ہونا چاہیے, اور جماعت علی شاہ صاحب سے بھی اسی معاملے پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بڑی اہم بات ہو رہی ہے اس وقت سیلاب کے حوالے سے. یہ سب سے اہم اس وقت ملک کے سامنے ایک ڈیزاسٹر ہے, اور جیسے بھی کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ کلائمیٹ بریک ڈاؤن ہے, اور کلائمیٹ بریک ڈاؤن میں جو ہمیں اس وقت مشکلات کا سامنا ہے, اس میں جو ہندوستان کا رول بتا رہے ہیں جماعت علی شاہ صاحب, جس پر ہم نے سوال بھی کیا ہے کہ جی کیا وہ زیادہ پہلے کیا انفارمیشن دے سکتے تھے, کیونکہ ڈیبیٹ ہے یہاں کہ جی دے سکتے تھے نہیں دے سکتے. انہوں نے تو دے دی انفارمیشن, ہم خود بھی ہمیں پتہ لگ سکتا ہے, لیکن جماعت علی شاہ صاحب نے بڑی تفصیل میں بیان کیا ہے کہ پانی کا جب بہاؤ بڑھنا شروع ہوا تو اس وقت ان کو بتانا چاہیے تھا. جماعت علی شاہ صاحب جی فرمائیے گا, جی آپ ایکسپلین کر رہے تھے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ جب پانی کا جو دباؤ بڑھنا شروع ہو جائے انفارمیشن ان کو دینی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے انفارمیشن ہمیں جموں توی جو ایک نالا ہے چناب کے ساتھ ملتا ہے مرالا کے تقریباً تھوڑا سا اوپر, جی 6-7 گھنٹے کا سفر ہے پانی کا, جی تو اس وقت انہوں نے اطلاع دی. حالانکہ جموں توی نالا کی تو ٹھیک ہے, لیکن چناب کی یہ تو دے سکتے تھے, اوپر بغلیار 200-250 کلومیٹر ہے, وہاں بھی تو پانی کا دباؤ بڑھ رہا تھا. اس کے نیچے سلال ڈیم آتا ہے, وہاں پانی کا دباؤ بڑھ رہا تھا. تو اگر یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز میں ساری دنیا میں یہ ڈیٹا ایکسچینج ہوتا ہے irrespective آف دی ٹریٹی, چائنا کی انڈیا کے ساتھ کوئی ٹریٹی نہیں ہے, لیکن یہ فلڈ کا ڈیٹا وہ سے کے ساتھ برما پترا کا شیئر کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی تھی اگر ٹریٹی ہیلڈ ان ابینس تھی. اچھا, اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جو چینل کی بات کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے فارن آفس کو جو ہے وہ انفارمیشن دیا. سر ایک سیکنڈ چینل پہ آنے سے پہلے یہ فرما دیجئے گا کہ آپ نے کہا کہ بگلیار اور دوسرا جو سلال ڈیم ہے اس پر بھی جب بہاؤ تیز ہوا, پریشر پڑا, اس وقت بتا سکتے تھے. تو وہ جب اتوار کو بتائے تو اگر اس پوائنٹ پہ بتاتے بگلیار اور سلال پر بہاؤ جب تیز ہوا تو پھر کتنے دن پہلے یہ ہمیں بتاتے؟ ایک تو دیکھو جی ہمیں 5-6 دن مل جاتے. اچھا, تو اور 5-6 دن مل جاتے تو ہم کیا کر سکتے تھے بہتر؟ 5-6 دن میں اگر مل جاتے تو ہم جو ریلیف ہے لوگوں کو ایویکویٹ کرنا ہوتا ہے ایریا سے, جی وہ ہم کر سکتے ہیں. ہم پانی کو روک نہیں سکتے, ٹھیک, نہ پانی کو کہیں ڈائیورٹ کر سکتے ہیں, لیکن لائف اینڈ پراپرٹی جو ہے اس کو سیو کرنے کے لیے انڈیور ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں دریا خشک پڑا ہے, اس میں 40-50 ہزار کیوسکس پانی ہے, اور ایک دم جو ہے پتہ چلے کہ 4-5 لاکھ کیوسکس کا پانی آ رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ جو بینک کے ساتھ ویلیجز ہیں وہاں پر ریلیف والے اعلان کرواتے ہیں جگہ خالی کر دیں, اپنے مال مویشی وہاں سے نکال لیں, تو یہ ایک بہت نقصان سے جو ہے یہ بچا جا سکتا ہے. اچھا جی, یہ جو ابھی آپ جی سر ابھی جو آپ نے کہا نا نقصان سے بچا جا سکتا ہے, تو جو رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ پنجاب میں 20 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہارے ہیں ان فلڈ سے, لیکن جو مال مویشی ہے اس کی بے انتہا یعنی کہ کوئی حد ہی نہیں جتنی تباہی ہوئی ہے. تو مال مویشی آپ کا مطلب کہ آپ پہلے ہٹا سکتے تھے, کیونکہ جو گھر ٹوٹے ہیں یا فصلیں زیر آب آئی ہیں ان کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے اگر 6 دن پہلے بھی پتہ چلتا, لیکن مال مویشی تھے وہ آپ ہٹا سکتے تھے, بچا سکتے تھے. ایم آئی رائٹ, یا جی اس سے زیادہ بھی کچھ آپ کر سکتے تھے؟ یہ درست فرمایا آپ نے, یہ درست فرمایا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ارلی ایویکویشن, اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ فلڈ کی جو ارلی وارننگ ہے, ایڈوانس انفلوز کی جو وارننگ ہے, وہ یہی ہوتا ہے
اس کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ 3 4 5 دن، جیسے ابھی آپ ستلج کی بات کر لیں، جی ان کا بھاکڑا ڈیم ہے، جی اسے وہاں سے 7 8 دن کا سفر ہے پاکستان پانی آنے میں. ٹھیک تو وہاں سے اگر ریلیزز ہمیں ملتی ہیں کہ جی پانی بڑھنا شروع ہو گیا، ہم نے پانی چھوڑ دیا ہے، اور آگے جو ہے یہ پانی چلتا چلتا ہمیں 2 3 جگہ مزید بتائیں، اور جب پاکستان میں داخل ہوگا تو ہمیں ہمارا لیول آف کانفیڈنس اباؤٹ ریلیف اینڈ ایویکویشن جو ہے وہ اسٹرینگتھن ہو چکا ہوگا. ٹھیک پانی کو تو ہم روک نہیں سکتے، ٹھیک لیکن یہ جیسے آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ایویکویشن اور ریلیف والا جو سسٹم ہے وہ ہمارا اسٹرینگتھن ہو جاتا ہے. تو دیکھیں نا جو ابھی آپ نے فرمایا ہے، تو اب اگلا سوال تو یہی ہوگا نا کہ کتنی تیزی سے حکومت پاکستان اس معاملے کو اٹھاتی ہے ان فورمز پہ جہاں کہ یہ انڈیا کا واٹر ٹیررزم پر بات کی جا رہی ہے اور کی جانی چاہیے، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس کر کے جو وہ تو اپنی جگہ ہے اور اس پر تنقید ہو رہی ہے. آپ فرما رہے ہیں، بڑی ایک مصدقہ بات کر رہے ہیں، بڑی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملات ہیں جن کی بنا پر ہمیں پہلے ارلی وارننگ مل سکتی تھی. اور کیونکہ نقصانات تو جماعت علی شاہ صاحب یعنی کہ انتہا کے ہیں، آپ دیکھیے گا کس طریقے سے مال مویشی جو ہیں وہ ضائع ہوئے، لیکن جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ فصلوں کا بھی پانی نہیں روک سکتے تھے ہم، اور جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے وہ بھی نہیں ہم روک سکتے تھے. درست فرمایا. اچھا، دوسرا یہ میں گزارش کر رہا تھا نا کہ یہ جو کمیونیکیشن چینل آف کمیونیکیشن آف دی ڈیٹا تھا، کہ یہ اطلاع جو تھی انہوں نے دی، اب ٹریڈیشنلی تو ٹریٹی یہ کہتی ہے کہ دونوں کمشنر کا جو رابطہ ہے یہ ریگولر چینل آف کمیونیکیشن بٹوین دی 2 گورنمنٹس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہے اگر کوئی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ ایشو ہم نے دوسری گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ لینا ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے. لہذا یہ کہنا کہ وہ ہاں کیوں نہیں دیا، ادھر کیوں نہیں دیا، یہ انفارمیشن اگر ہمیں ٹائملی آ جاتی تو فارن آفس سے کمیونیکیٹ ہو جانی تھی پاکستان کمشنر کو، پھر وہاں سے فلڈ وارننگ والوں کو جو ہے یہ ہو جانی تھی. لیکن یہ ہے کہ پانی کا ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، پانی کا فلو ہی اتنا تھا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے علاقے میں مقبوضہ کشمیر میں اور انڈین پنجاب میں جو تباہی ہوئی ہے بے شک وہ اس کی محلہ مثال نہیں ملتی بالکل وہاں پر بھی. تو اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ ہم تو ایک کہتے ہیں کہ جی چناب میں اور جلن میں پانی چھوڑ دیا، مجھے یہ چھوڑنے کی سمجھ نہیں آتی کہ پانی اوپر بارش ہوئی ہے، ان کے پاس اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی ڈیم نہیں ہے، تو وہ پانی تو آنا ہے نیچے، اس کی ہمیں صرف بر وقت اطلاع چاہیے ہے. اور اطلاع جب آ جائے گی تو ہم اپنے لوگوں کو حفاظتی مقامات پر لے جا سکیں گے اور کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے. وگرنہ جو نقصانات ابھی جیسے چناب پر پانی آیا ہے تو یہ پانی پھر مرالا سے نیچے خانکی ہیڈ ورکس گیا ہے، خانکی ہیڈ ورکس کے بعد قادر آباد گیا ہے، تو قادر آباد کی سٹرکچر تھریٹنڈ ہو گئی، تو ہم اتنا نے فلڈ تھا، شگاف کیا، اس میں شگاف کرنا پڑا ان چیزوں میں. ابھی دیکھیں جی شگاف کرنا ہے، وہاں پہ ڈیٹونیشن ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں پھر آدمی الرٹ ہو جاتا ہے کہ جو ہم نے جگہ متعین کی ہوئی ہیں وہاں پر بارود لے جانا ہے، وہاں ہم نے اب لوگ اپوائنٹ کرنے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو نظامات ہیں، انتظام ہے، یہ اس میں ریلیف اور ایویکویشن کے اندر ہی آتا ہے. اچھا یہ شاہ صاحب جی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پہلے بتاتا تو بہتر کر سکتے، لیکن ابھی آپ نے ایک اور بڑی اہم بات کی، آپ نے کہا کہ انڈیا نے کوئی جان بوجھ کے پانی چھوڑا نہیں، یہ تو پانی کا بہاؤ تھا، یہ بارش اور گلیشیئرز وغیرہ سے پانی آ رہا تھا. انڈیا نے جو غلط کیا ہے اور بہت ایک کرمنل چیز کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ہمیں وہ انفارمیشن دیر سے دی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے بھی فرمایا کہ انتظامات جو ہم بہتر کر سکتے تھے نہیں کیے. لیکن یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے پاس ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے کوئی کھولا دروازہ اور کہا پانی چلے جائے، پانی تو آنا تھا بٹ انڈیا نے ہمیں ٹائم پہ بتایا نہیں. اب دیکھیں جی ان کا جو راوی جو دریا آتا ہے وہاں پر ان کا جو آخری ہیڈ ورکس ہے وہ مادھو پور ہیڈ ورکس ہے پٹھان کوٹ کے پاس. وہاں سے یو بی ڈی سی کینال ایک نکلتی ہے جس کی ایک ٹریبیوٹری لاہور میں بھی آتی تھی کسی زمانے میں بھی بند کر دی تھی. اچھا اب اس پر انہوں نے پانی کو روکا ہوا تھا اور جب فلڈ زیادہ ہے تو ان کے وہاں پر 4 گیٹ ڈیمیجز ہو گئے ہیں، گیٹ ان کے اڑ گئے ہیں اور وہ جو پانی اوپر آ رہا ہے وہ ابھی آ رہا ہے جسڑ پہ، ٹھیک ہے.
تو یہ جو ہے نا فلڈ اتنا یہ زوردار تھا کہ ایون میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے جو اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن اپراپریٹلی نہیں کر سکے، اور وہاں پر اس لیے ان کا نقصان بہت ہوا. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ راوی میں کیٹلز ان کے روٹ جو ہے وہ آ رہے ہیں، ڈاؤن ہو کر آ رہے ہیں، ان کے چارہ کے وہ تھان جو ہیں وہ وہاں پر آ رہے ہیں، ان کے دروازے ہیں، ان کے تمام جو ڈیرے ہماری طرف آ رہے ہیں، ہماری طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا انڈیا کی طرف سے یہ نیگلیجنس اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اب گزارش کروں گا، جب 1988 کا فلڈ آیا، سپر فلڈ، تو منسٹری واٹر اینڈ پاور نے بے شمار پیسہ دیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کو کہ اپنی ایک کیپیسٹی اس کے ساتھ پیرلل ڈیولپ کی جائے. اس میں لاہور کا ریڈار لگا، اس میں سیالکوٹ ایک ہمارا پرانا ریڈار تھا، اس کو اپ گریڈ کیا گیا، اس میں منگلا کا نیا ریڈار لگا، اس میں پشاور میں نیا ریڈار لگا. اچھا، اب یہ جو ریڈار ہے یہ بتاتا ہے کہ بارش کتنی ہو رہی ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں ہم کہ کوانٹیٹیو فورکاسٹ دے گا. بالکل ٹھیک. یہ کوالیٹیٹیو ہمیں چاہیے ہے کوانٹیٹیٹیو، وہ جو انڈیا دے سکتا تھا، جو انڈیا دے سکتا نہیں. وہ دیکھیں جی، بارش کو پانی میں چینج کرنا، ٹھیک ہے جی. ابھی ہوتا یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک کوالیٹیٹیو فورکاسٹ ہوتی تھی، انڈیا سے جب ہمیں ڈیٹا ملتا تھا تو وہ کوئنسائڈ کر کے ہم فلڈ وارننگ ایشو کر دیتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب 1988 سے لے کر یا اس سے پہلے بھی ہم انڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ہم دریاؤں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ہمیں یہ خود اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ پریسیپیٹیشن ہے تو اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوگی، اور ہمیں خود یہ وارننگ ایشو کرنی چاہیے تھی. آلدو کہ سیزنل وارننگ تھی کہ 20% بارشیں زیادہ ہوں گی، لیکن یہی نہیں تھا کہ کیچمنٹس میں اس سے بھی زیادہ بارشیں ہوں گی، اور کیچمنٹ کا فلو جو ہے یہ پاکستان میں آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، بالکل. اور ورلڈ میٹرولوجی کے ساتھ ان کا ایک لنک ہونا چاہیے، نیکسس ہونا چاہیے، بالکل. اور ہم انڈیا پہ بینک نہ کریں کہ بالکل ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے بڑی اہم باتیں بتائی ہیں جماعت علی. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر. آپ کا بھی، آپ لوگوں کی جو باتیں ہیں ان سے بڑا فائدہ ہوا ہے، یہ ان دا سینس کہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ تو بہت ایک بڑا یعنی کہ ڈیزاسٹر ہے ملک میں. ایوری بڈی مسٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ سیریس اٹ از، اور اس کے کیا وجوہات کیا ہیں، ان کے محرکات کیا ہیں. ناظرین، اب ہم بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اپنے کچھ معاملات جو پاکستان کے ہیں. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، سینیٹر علی ظفر صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، اور ان میں سے ہیں جو کہ ہو ہیز دا کانفیڈنس آف دا پارٹی فاؤنڈر چیئرمین عمران خان. ان کو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی آپ چیئرمین شپ لیں، بٹ ہی ڈڈ ناٹ. اپنی انگیجمنٹس کی وجہ سے یہ ان کی ملاقات ہوئی ہے فائنلی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور یہ اپنی جو انفارمیشن کمیٹی ہے سینٹ کی اس کے یہ چیئرمین بھی ہیں، اور ہی از ناٹ ون آف دوز جنہوں نے کمیٹی سے ریزائن کیا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی دو بڑی اہم ڈیسیجنز تھیں پارٹی کے حوالے سے اور پالیٹکس کے حوالے سے. ایک یہ کہ جی بائی الیکشنز جو ہیں، جو کہ ان کے لوگ ان سیٹ ہوئے ہیں، جو الیکشن کمیشن نے کیا ان سیٹ، اس پہ جو الیکشنز انہوں نے کہا کہ جی آپ الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے. حالانکہ ویری کلیئرلی پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی تھی پولیٹیکل، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم لیں گے. مطلب یہ اگر ہم کہیں رجحان یہ تھا، شاید وہ درست ہوگا زیادہ. ایک تو یہ، دوسرا کہ کمیٹی سے ریزائن وغیرہ کرنے کا کوئی نہیں اندیا دیا تھا پارٹی کی کور کمیٹی نے. اور آپ کو یاد ہے کہ اچک زئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے پہ بھی پارٹی کے اندر سوالات اٹھے تھے. اور یہ یاد رہے ناظرین کہ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ تھا نیشنل اسمبلی سے نکلنے کا، جب ان کی حکومت نو کانفیڈنس ووٹ کے بعد ہٹائی گئی، تو اس فیصلے میں یہ ہمیں مصدقہ بات معلوم ہے کہ جب بنی گلہ میں میٹنگ ہوئی تو میجورٹی نے کہا اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کہ جی نہیں، ہم ریزائن ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ نہ کریں، میں تو کروں گا ریزائن. پھر ظاہر ہے لیڈرشپ کا فیصلہ تھا. اسی طریقے سے آج تک تنقید ہوتی ہے کہ یہ کیا سیاسی عمل تھا کہ کے پی کی گورنمنٹ بھی چھوڑ دی تھی اس وقت، پارلیمنٹ سے ریزائن کر دیا تھا، پنجاب سے ریزائن کر دیا تھا،
پارلیمان سے اور اسلام آباد میں نیشنل اسمبلی سے. تو جو سیاسی یہ فیصلہ ہے اس کا کیا سیاست پہ اثر ہوگا؟ کیا اس فیصلے کے بعد جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا اپنا رویہ بدلیں گے پی ٹی آئی کی طرف؟ یہ البتہ جو خبر آ رہی ہے کچھ چینلز کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی حکومت یہ جو ابھی دیے ہیں ریزگنیشنز پی ٹی آئی کے لوگوں نے، کافی کمیٹیز میں سے نکلے ہیں لوگ، کافی ان کے نیشنل اسمبلی میں سے کافی نہیں، تمام نکل گئے ہیں جو کمیٹیز میں تھے. یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت ایکسیپٹ نہیں کر رہی اور حکومت کو ان کو آفر کرے گی بات چیت کی. اور انصار عباسی صاحب کی رپورٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، 2 مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ جی جو حکومت اور ان میں بات چیت کی کوئی، اور آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا کہ حکومت ان کے ساتھ ڈائیلاگ کھولے. تو کیا ڈائیلاگ کے کوئی چانسز ہیں؟ کیا یہ سیاسی جو فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے اس سے پی ٹی آئی کو کیا کچھ اٹھان ملے گی پارٹی کو، جو کہ اس وقت بڑے مشکل وقتوں سے گزر رہی ہے؟ اور ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے اس وقت ایکسیسز پارٹی کے خلاف. تو سینیٹر علی ظفر صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ نے سن لیا ایک اوور آل جو ہم نے ویو دیا، تو آپ شروع کیجیے گا سب سے پہلے کہ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اس سے آپ نے کیا کوئی نئی چیز اخذ کی؟ کیا آپ نے واٹ ڈڈ یو فائنڈ ان ٹرمز آف عمران خان پرسپیکٹو وغیرہ؟ جی دیکھیں، بالکل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور خوشائن بات تھی اور ایک طرح سے تبدیلی تھی، کیونکہ اسی دن سارے وکلاء کو بھی اجازت مل گئی اور ان کی بہنوں کو بھی اجازت کی، اور بشرا بی بی کی بیٹیوں کو بھی مل گئی، اور سارے ہی ایک بڑی سی فیملی کی طرح اکٹھے ہوئے. اور تھوڑا سا عجیب بھی لگا کیونکہ بڑے عرصے بعد یہ ہوا تھا. لیکن بہرحال اس ساری میٹنگ میں یہ بڑی اہم ترین باتیں ہوئیں. پہلی بات تو جو ذکر کیا گیا کہ جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ بائی الیکشنز جو ہیں ان کو لڑنا چاہیے کہ نہیں. ان کے سامنے میں نے موقف رکھا جو ایک پولیٹیکل کمیٹی کا موقف تھا اور بڑے سارے لوگوں کی بھی ریزننگ تھی کہ کیوں ہمیں لڑنا چاہیے. وہ میں نے سارا ان کے سامنے رکھا اور ساتھ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ کیوں نہیں لڑنا چاہیے. تو فائدے نقصان دیکھتے ہوئے، اور یہ کوئی تقریباً 1.25 گھنٹہ اس کے اوپر بحث ہوتی رہی، اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی. فائنلی خان صاحب نے کہا کہ میری یہ تجویز ہے کہ ہم ان کا الیکشن کا نہ لڑیں، کیونکہ وہ جو پرنسپل ہے یا اصول ہے کہ ہم ایک لیجیٹیمیسی دے دیں گے ڈسکوالیفیکیشن کو، نااہلی کو، جو ہمارے مطابق غیر قانونی نااہلی ہوئی ہے. اگر ہم نے اس کے اگینسٹ الیکشن لڑا تو پھر یہ ایک طرح سے ہم اس کو لیجیٹیمیسی دے دیں گے اس الیکشن کو، تو اس لیے ہمیں یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے عزت رکھی ایک طرح پولیٹیکل کمیٹی کی، اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی میں یہ واپس آپ لے جائیں اور انہیں میرا یہ بتا دیں کہ یہ میری تجویز ہے. اس کے بعد رات کو جب پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو نیچرلی جب خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ میرا یہ موقف ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بحث نہیں ہوئی خاص، اور تقریباً سب نے یہ بات مان لی اور ایک اس کے اینڈ پہ یونینیمس فیصلہ ہوا. یعنی سب کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم بائی الیکشن نہیں لڑیں گے. بیسکلی انہوں نے کہا ہم اپنے لیڈر کی بات کو لبیک کہتے ہیں، مطلب جو بھی ریزننگ تھی ان کی اپنی پہلے ہے، انہوں نے اس کو سائڈ پہ رکھا اور نے کہا جو لیڈر کہہ رہے ہیں وہ یہ کریں گے. اچھا، یہ مجھے اس پہ میں آتی ہوں، ذرا یہ بیان کر دیجئے گا ناظرین کے لیے کہ آپ نے کہا نا 1.25 گھنٹے بات چیت ہوئی، تو ایک جو ہمیں امپریشن ملتا ہے وہ یہ کہ کورٹ روم میں ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو آپ کی ملاقات کا ذرا بتائیے گا، سیاق و سباق کیا تھا؟ آپ ان کے سیل میں گئے یا وہ الگ آئے، آپ سے بات ہوئی، کیا ذرا ایکسپلین کیجیے گا. سیل میں یا وہ جو ایک ملاقات کا کمرہ ہے جو منگل کو ملاقات ہوتی ہے، وہ تو ادھر تو آپ کو 20 یا 25 منٹ سے زیادہ ٹائم بھی نہیں ملتا، اور وہاں کوئی گفتگو کا خاص موقع بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خان صاحب ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ملنے کے لیے آئے وہ دوسری طرف بیٹھے ہوتے ہیں. بیچ میں ایک بیریئر سا ہے اور ساتھ ساری پولیس اہلکار بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کو اور وہ سیاسی کوئی بات بھی نہیں کرنے دیتے. سو وہ بڑا مشکل ہے وہ والی ملاقات میں کہ آپ گفتگو کر سکیں. لیکن جب عدالت لگی ہو، جس طرح اس دن توشہ خانہ 2 کا کیس تھا، تو جتنے وکیل ہیں خان صاحب کے، وہ ان کو اگر اجازت مل جائے تو وہاں پھر آپ کی گفتگو ہو سکتی ہے، جب کراس ایگزامینیشن ہو رہی ہو یا
عدالت اپنی کارروائی کر رہی ہو تو آپ مشاورت کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اور وہ ادھر موقع ملتا ہے آپ کو یہ ساری ڈسکشن کرنے کا. تو وہ ایک مختلف ماحول ہوتا ہے جب آپ عدالت چل رہی ہے اور آپ وہاں بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں آپ اکراس دا ٹیبل نہیں بیٹھتے، آپ ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، اور منگل کو ماحول مختلف ہوتا. ٹھیک، تو یہ فیصلہ جو کیا ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ یہ بات اگر ہم لے جائیں اس پہ کہ آپ سسٹم کو پھر لیجیٹمائز کرتے ہیں، پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ جی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ صحیح تھی، تو اس حوالے سے تو پھر آپ لوگ بھی تو کمیٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ کی، نمبر ایک. نمبر دو، یعنی کہ پارلیمان میں بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہاؤ ڈز دس ایڈ اپ علی؟ میں ذکر کرتا ہوں. اب یہ تو پہلی بات تھی الیکشن کی کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، بائی الیکشن، تو وہاں تو یہ فیصلہ ہوا. دونوں طرف کی ہوتی ہے بات، دونوں طرف کے فائدے نقصان ہوتے ہیں، ہر فیصلے کے فائدے بھی اور نقصان ہوتے ہیں، لیکن اس بار وہ لیجٹمیسی والا جو پرنسپل تھا وہ زیادہ حاوی ہوا. دوسری بات انہوں نے جو کہی وہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ آپ کمیٹیز جو ہیں نیشنل اسمبلی کی ان سے آپ استعفیٰ دے دیں، نیشنل اسمبلی کی حد تک. اس میں سینٹ اور پروونشل اسمبلی انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں آپ بیٹھے رہیں. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ جو کمیٹی میں ریزولیوشن تھی، کمیٹیز میں مقصد یہ ہوتا ہے آپ کا کہ آپ تنقید بھی کریں حکومت کے ساتھ، اور جو آپ رولنگز دیں اس پہ عمل درآمد بھی ہو. نیشنل اسمبلی کی جو ہمارے پاس کمیٹیز تھیں اس میں جتنے بھی ہم پاس کر رہے تھے اپنے آرڈرز یا ڈائریکشنز یا رولنگز، وہ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. تو ان کو ان کی نااہلی، یعنی جو کمیٹی کی نااہلی تھی اس کے پروٹیسٹ میں ریزگنیشن کی گئی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس پروٹیسٹ کے ساتھ جو شامل ہو گئی وہ یہ بات ہو گئی کہ آپ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن، ہمارے پارلیمنٹری لیڈر اور ایم این ایز کو آپ ڈسکوالیفائی کر کے آپ الیکشنز کرا رہے ہیں اور نئے لوگ لے کے آ رہے ہیں، تاکہ ہماری جو میجورٹی یا ہماری جو تعداد ہے نیشنل اسمبلی وہ کم ہو جائے. تو یہ پروٹیسٹ جو ہے، یہ جو ریزگنیشن ہے، یہ اس کی بھی پروٹیسٹ ہے. تو 2 پروٹیسٹ کو شامل کر کے ہم نے یہ ان پروٹیسٹ اس میں کیا ہے ریزگنیشن. اس لیے اس میں کوئی فائدہ یا نقصان کی بات نہیں ہے. شاید فائدہ تو کوئی نہ ہو کیونکہ حکومت کو کوئی اس طرح کی چیز کا اثر نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ایک پروٹیسٹ جب آپ لانچ کرتے ہیں تو آپ اصول کی بات کرتے ہیں اور آپ اصول پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ پھر فائدہ نقصان نہیں دیکھتے. تو یہ موقف تھا خان صاحب کا جب انہوں نے یہ کہا. سینٹ کا اس لیے نہیں کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ سینٹ میں جو کمیٹیز ہیں وہ چونکہ امپلیمنٹ ان کے آرڈرز ہو رہے ہیں، ڈائریکشنز ہو رہے ہیں، اور سینٹ کا لیول تھوڑا ڈفرینٹ ہے، وہ ایک انٹلیکچوئل لیول ہے، وہاں کچھ بحثیں بھی ہوتی ہیں، کوئی وہاں بات چیت بھی ہوتی ہے. انہوں نے میری اسپیچز کا بھی حوالہ دیا اور وہاں کہا کہ آپ وہاں میں ان اسپیچز کے بعد پھر ایک نیشنل ڈبیٹ شروع ہوتی ہے، میڈیا بھی اس کو اٹھاتا ہے، تو وہاں جو کام ہے وہ آپ کرتے رہیں جو کر رہے ہیں، لیکن ان پروٹیسٹ ہمیں سمبولکلی نیشنل اسمبلی سے ہم ریزائن کریں گے، وہاں سے استعفیٰ دیں گے. تو یہ ان کی ایک کی سوچ جس کو میں نے اپنے الفاظ میں ڈسکرائب کیا. جی، تھوڑا سا ذرا اس میں کنفیوژن، کانٹرڈکشن ہے، کیونکہ آپ خود دیکھ لیں، یعنی کہ پھر اس سے ہم یہ اخذ کریں گے جی جو پارلیمان میں آپ کے لیڈرز بولتے ہیں وہ اتنا نہیں بولتے افیکٹولی جتنا سینٹ میں بولتے ہیں. اور یہ خیر اینی وے یہ اٹس اے بٹ کنفیوزنگ، لیکن بہرحال آپ کے لیڈر کی یہ سوچ تھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آگے جا کے یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی بات چیت کی بات ہے اور کمیٹیز کی ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کی حکومت نے، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، کمیٹیز کی ایکسیپٹ کرنا یا نہ کرنا یہ ایکچولی اب ریزگنیشن ثوابدید دن کی نہیں ہوتی اسپیکر کی. یہ تو ٹوٹلی کمیٹی میں کوئی نہیں رہنا چاہتا یا ریزائن کرتا ہے، یہ اس کا حق ہے ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ، ایز این ایم این اے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ کوئی irreversible نہیں ہوتا. یہ جو اب آپ کمیٹی سے ہٹتے ہیں، قانونی طور پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ممبرشپ آپ کی ختم ہو گئی، یہاں پہ میں نے نہیں رہے. یہ کمیٹی ممبرشپ ہوتی ہے، ایگزسٹ کرتی
جی وہ پینڈنگ رہتی ہے, آپ اس کو ری جوائن کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کسی اچھا تو پھر ہم اوکے سو ہم یہ سمجھے کہ کسی پوائنٹ پہ ری جوائن کر سکتے ہیں. جسٹ ویری دا لاسٹ کوشچن کہ کوئی بات چیت کے کوئی امکانات ہیں, کوئی ماحول ہے, کوئی یعنی امید ہے, یا بیسکلی ڈیڈ لاک ہی ہے؟ آپ نے 4 سوال پوچھتی ہے ایک سوال میں. نہیں 4 کیفیتیں بیان کی, ان میں سے کوئی کیفیت آپ کامنٹ کر دیجیے گا. میرا اس کا جواب سمپلی یہ ہے کہ اس وقت جب ہم جس حال میں ہیں آج کے دن, کسی قسم کے مذاکرات نہ ہو رہے ہیں, نہ میں اس کی کوئی کرن دیکھ رہا ہوں. مجھے کوئی نظر نہیں, آگے مذاکرات نظر نہیں آ رہے. دونوں سائڈ اپنے اپنی فینس پہ بیٹھی ہیں. مستقبل کیا ہو سکتا ہے, امید ہے کہ نہیں, ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. میں ایک آپ کو سینیرو پینٹ کرتا ہوں جو فکشنل ہے, یعنی وہ اصل نہیں, لیکن سپوزنگ آپ ازیوم کریں کہ حکومت ایک دم کہتی ہے کل کے جناب میں سارے جو سیاسی قیدی ہیں ان کو ہم رہا کر رہے ہیں, جو جھوٹے کیسز ہیں واپس کر رہے ہیں. پی ٹی آئی آپ جو ہیں آپ اپنی سیاسی جمہوریت کے جو تقاضے ہیں پورے کرتے ہوئے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے احتجاج بھی کریں, تو ایک دم ایٹماسفیئر چینج ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد پرہیپس ہمیں بھی پھر آگے قدم بڑھا کے مذاکرات ہم شروع کر دیں اور سیٹلمنٹ کی طرف چلا جائے. تو ایک میں نے آپ کو سینیرو پینٹ کیا ہے کہ مستقبل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج کے دن بہرحال اس وقت بیٹھے ہوئے تو مجھے نہیں نظر آ رہا. چلیں خدا کرے بہتری ہو, جو بھی ہو ملک بہتری ہو, اور جب سب کے لیے بہتری ہوگی تو ملک کے لیے بہتری ہوگی. بہت شکریہ علی ظفر صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.